آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا چکے ہیں کہ انسان اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بندگی ایک وہ شے ہے جس کے ذریعے انسان کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے بندے خود محسوس کر لیتے ہیں۔ اور پھر بندگی میں نماز وہ شے ہے جو انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے، اور آخرت کی منزلوں میں نماز کا نور اس طرح ظاہر ہوگا کہ وہاں کے اندھیروں میں نماز روشنی اور اجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ مطلب یہ کہ انسان اگر اللہ کی بندگی والی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے بڑی ہی اچھی کمائی کر رہا ہے، اور اس کے برخلاف اگر انسان نفس پرستی اور خدا کو بھلا دینے والی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کما رہا ہے، اور اپنی دوزخ اس دنیا میں ہی بنا رہا ہے۔ اگر انسان عبادت کا عادی ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے طہارت اور پاکی سے رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نماز انسان کو پاک صاف رہنے کا عادی بنا دیتی ہے، اور پاک و صاف رہنے والے بندوں کے تعلق سے اللہ تعالی اپنے کلام بلاغت نظام میں یوں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے، اور جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا عادی بن جاتا ہے اس کی صحت اور تندرستی عمر کے آخری حصے تک باقی رہتی ہے، اور انسان کی طہارت اور پاک و صاف رہنے کی یہ حالت فرشتوں کی سی عادت سے ملتی ہے، کیونکہ فرشتے ہمیشہ گندگی سے پاک و صاف رہتے ہیں اور اپنی نورانی کیفیات سے خوش رہتے ہیں، اور انسان کا پاک و صاف رہ کر دن میں بار بار وضو کرنا انسان کی روح کو ملکوتی یعنی فرشتوں کے سے کمالات حاصل کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر انسان اللہ کی عبادت کا عادی نہیں رہتا تو اس کو ہمیشہ نجاست اور ناپاکی گھری ہوئی رہتی ہے، اور ہمیشگی کی ناپاکی انسان کو شیطان کا ہم نشین بنا دیتی ہے، اور اس کے اطراف میں سارے بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح انسان برے وسوسوں میں گھر جاتا ہے، اور ناپاک رہنے والے انسان کو ظلمت گھیر لیتی ہے۔ اسی قسم کے نقصانات سے بچانے کے لیے تو کہا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی کے لیے وضو دن میں بار بار کرنا انسان کو آدھا ایمان اس کا بچا لیتی ہے۔ پاکی اور طہارت کے بعد نماز ایسا حکم ہے جو ہر نبی کی تعلیم میں اور ہر آسمانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہی کا رہا ہے۔ اور اسلام کیا ہی اچھا دین ہے کہ مسلمان جب صبح سویرے اٹھے تو کسی دنیاوی کام شروع کرنے سے پہلے صبح اندھیرے سے اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں جانے کے لیے وضو کے ذریعے اپنے چہرے اور ہاتھ پیر کو دھو کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، جبکہ ساری دنیا ابھی بستر میں نیند کے عالم میں ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کا بندہ اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر فکر میں کھویا رہتا ہے۔ ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہوں کی آگ میں جل رہے ہو،
صبح کی نماز ادا کر لو، آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی طرح دن میں 5 نمازوں کی کچھ اس طرح ہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور نبیوں سے دوستی کا سبب ہے۔ نماز شیطان کی ہلاکت کا ہتھیار ہے۔ نماز اندھیری قبر کے لیے روشنی ہے۔ نماز قبر کے اکیلے پن کا ساتھی ہے۔ نماز قیامت کے دن کا سایہ ہے۔ نماز دین اسلام کو قائم رکھنے کا ستون ہے۔ جو شخص نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمازی کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا چلا جاتا ہے، اور ہر قدم پر اس کے ایک ایک گناہ کو مٹائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ رات کے اندھیرے مسجدوں میں آتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے ایک نور ہوگا، اور واقعی میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے کاروبار یا ان کی تجارت، ان کی مصروفیت انہیں مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ اور یہ بھی خوب یاد رکھو کہ آدمی اپنی ہمیشہ کی عبادت پر مغرور نہ ہو کہ میں نمازی ہوں، یا کسی قسم کا دکھاوا کرنے کی وہ کوشش نہ کرے، بلکہ ہمیشہ دل میں خدا کا خوف رکھے اور ذرا بھی اپنی نمازوں پر مغرور نہ ہو، کیونکہ غرور آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈھیر کر دی جاتی ہیں، اور وہ ایسے شخص کی نماز بھی مغرور کی جو نماز ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ مغرور کی نمازوں کا نور ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی نمازیں اس کو واپس کر دی جاتی ہیں، اور تکبر کرنے والے کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ عبادت کا قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اپنا فضل و کرم فرمائے تو عبادت قبول ہوتی ہے، ورنہ انسان کی کیا حیثیت، وہ تو اللہ کے آگے عاجز ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اس کی عبادت کی توفیق عطا کی، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کا محتاج نہیں، کیونکہ دن رات فرشتے اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ انسان کو پیدا کرے، مگر اس میں بھی اللہ کا یہی راز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے شک اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ اس کی بے نیازی کے سامنے بندہ اس کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ پھر اللہ سے ہم سب یہ دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ تو ہم پر اپنا فضل و کرم فرما کہ تیری عبادت کا ہم میں شوق پیدا ہو اور ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہماری عبادتوں سے دکھاوے اور غرور کو ختم کر دے، اور ہماری عبادت میں وہ لطف، وہ چاشنی عطا فرما کہ تیرا دیدار ہم پر آسان ہو جائے۔ ہم تیری نماز اور تیرے ذکر و فکر کا ہم کو عادی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔